اسٹوڈینٹس، ہم ایک ایگزامپل کو ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس دیکھے ہیں. پہلے پبلک اینٹی کے نام سے جو ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم نے اس کے بارے میں فردر کچھ پورشن ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ آبویسلی اٹس اے ویری بگ ایگزامپل. تو ہم ساتھ پورشنس میں چنکس میں کریں گے تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہمیں. تو آج ہم نے اس کا ایک اور چنک دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک آرگنائزیشن کو فرام کہاں وہ مطلب ان اسکائی ان ہیون میں تھی جتنا وہ پروفٹ ارن کر رہی تھی، اور اس کو کس طرح سے ڈسٹروائے کیا گیا، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں دیکھیے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پروکیورمنٹ آف را مٹیریل. اس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پرائسز کے ایگریمنٹس کیے کہ ہم اس پرائس پہ پرچیز کریں گے، اور کس طرح سے پرائسز ان مٹیریل کی جب کم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو ہم نے اپنے کانٹریکٹس کو ریوائز نہیں کیا. تو ایسے لگا جیسے اس کمپنی کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کیا گیا، ختم کیا گیا. وہ آپ بھی دیکھے گا. اٹس مائی اوپینین. آپ کی کیا اوپینین ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پبلک اینٹی entered into the contract of 5 years with suppliers when the prices of raw material were at their peak. ہم ہمیشہ تب کانٹریکٹ کرتے ہیں پرنسپلی جب ایک پروڈکٹ کی پرائسز ڈاؤن ہو، اور ہم کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ ہم اسی پہ پرچیز کریں گے کہ کل کو جب پرائسز بڑھیں گی تو ہمارا کوئی کنسرن نہیں. جیسے کہ یہاں پہ کول کی بات ہو رہی ہے. اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ پرائسز آج کل بہت لو ہیں تو میں کانٹریکٹ کر لوں. جیسے 100 روپیز کا کول ہے، میں کہوں کہ اگر کل کو پرائسز سب سے لو پرائس پہ ہے تو میں اب کانٹریکٹ کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ کل کو پرائسز یہ 102 پہ جانی 103 پہ، تو میں اپنی سیونگ کرنے کے لیے کیا کروں گا، اس کا 100 پہ ایگریمنٹ کر لوں گا اور پھر میں 100 پہ پرچیز کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو میں تو تب کانٹریکٹ کروں گا جب پرائسز لو ہوں گی اور پرائسز نے ابو جانا ہوگا. یہاں وائس ورسا ہوا. پرائسز جو ہیں وہ پیک پہ تھی، کانٹریکٹ کر لیا گیا، اور بعد میں جب پرائسز ڈاؤن ہوئی تو پرائسز کو نیگوشیٹ نہیں کیا گیا. جیسے کہ یہ ہے آپ کے پاس پرائس 1 جولائی 2008 کے اندر سے لے کر 31 مارچ 2009 تک جو پرائس ہے کول کی وہ $294.62 پر میٹرک ٹن تھی. ٹھیک ہے، یہ پرائسز اسی طرح آسٹریلیا کی دی ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز کی، ڈفرینٹ ایریاز کی، ڈفرینٹ کمپنیز کی یہ پرائسز دی ہیں ڈالرز کے اندر پر میٹرک ٹن کے مطابق. ٹھیک ہے، اور یہ پرائسز ہیں فریٹ آن بورڈ پرائس. اوکے، اس کے بعد کیا ہوا؟ 1/4/2009 مطلب 1 اپریل 2009 سے لے کر 30/6/2009 اس کے بعد کیا ہوئی؟ یہ پرائسز جو ہیں یہ ہوگی 125.85 121.99 120.67. اچھا، اب آپ نے اب بھی ان پرائسز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ان پرائسز کو. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پرائسز تھی 31 مارچ 2009 تک، اور پھر 1 اپریل سے آپ کی پرائسز مارکیٹ کے اندر یہ ہو گئی. تو پرائسز میں کافی ڈفرنس ہے. ہم نے کیا کیا؟ آپ یہ دیکھیں 2008 کے اندر، اکتوبر 2008 کے اندر، مطلب یہاں پہ جو پرائسز تھی وہ گرنا شروع ہو گئی. کول کی پرائسز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی. اس کو میں پھر لاسٹ سلائیڈ کی طرف دیکھوں تو یہ اکتوبر 2008 کدھر آتا ہے؟ ادھر آتا ہے، اس ایریے میں. مطلب یہ پرائسز یہ تھی، اور پرائسز کیا ہوئی؟ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور وہ ان پرائسز تک گئی. تو آپ کو میں بتاتا چلوں، ہم نے پتہ ہے کانٹریکٹ کس سٹیج پہ کیا؟ ہم نے کانٹریکٹ اس سٹیج پہ کیا جب پرائسز پیک پہ تھی اور پرائسز گرنے جا رہی تھی. چلیں، یہ تو دیکھا آپ نے اکتوبر 2008 سے پرائسز کیا کرنی ہے؟ ڈاؤن ہو رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سپتمبر سے دیکھیں آپ ڈاؤن ہونا شروع ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں نومبر، دسمبر، جین، فیب، اور پھر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی. بورڈ کے اندر یہ کوشچن کیا بھی گیا کہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، تو اب ان پرائسز کو کیا کیا جائے؟ جو ہمارے کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، اور جو ہم نے کانٹریکٹس ایکسپینسو پرائسز پہ کیے تھے جب پرائسز پیک پہ تھی، ان کو کہا جائے کہ اب ریٹ گر گیا ہے مارکیٹ کا تو اب آپ بھی پرائسز کم کریں. لیکن کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی جو ان کانٹریکٹرز کے ساتھ ڈسکس کر سکے اور بارگین کر سکے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا وہ پرائسز کو کیا کریں، آپ ڈاؤن ورڈز کریں. ایسا کچھ نہیں ہوا. اب ہوا کیا؟ یہ وہی پرائسز ہیں، یاد ہوگا جس میں نے آپ کو کہا تھا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے.
یہ دیکھیے گا یہ والی پرائسز ٹھیک ہے، یہ وہ پرائسز تھی جس پہ ہم نے کیا کیا تھا، کانٹریکٹ کیا تھا. پھر پرائسز ہم نے ڈاؤن ورڈز ہو گئی، گر گئی پرائسز. سوال بھی اٹھایا گیا لیکن اس پہ کوئی کمیٹی نہیں جنریٹ ہوئی. تو اب ہمیں اس سے نقصان کتنا ہوا، وہ نقصان ہمیں یہ ہوا، یہ ان پرائسز پہ کانٹریکٹ ہوا. یہ دیکھیں فیئر اینڈ بوٹ پرائسز کانٹریکٹڈ، ہم نے 294.62 US ڈالرز پر میٹرک ٹن ہم نے کانٹریکٹ کیا، اور مارکیٹ میں یہ پرائسز اس ٹائم پہ ہو گئی. اور ہم کمپنی کی سوال بھی اٹھایا گیا لیکن کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، جس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کو 2800 ملینز کا نقصان ہوا، مطلب 2.8 بلین کا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی طرح کیا کیا، جو افریٹمنٹ ہوتا ہے، فریٹ، چیز کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے کے آنا، اس کو فریٹ کہتے ہیں، فریٹ چارجز ہوتے ہیں. اس میں بھی اس کمپنی کی مینجمنٹ نے ایسے ہی کیا. جب فریٹ کی پرائسز انکریز ہو رہی تھی تب ہم نے کانٹریکٹ کیا، اور جب وہ ڈیکریز ہوئی تو ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا. اس میں بلکہ ایسے بھی ہوا کہ پرائسز جب بڑھ رہی تھی تو ہم نے کانٹریکٹ کیا، پرائسز اور بڑھ گئی تو ان کمپنیز نے، کانٹریکٹرز نے کانٹریکٹ ریوائز کر کے ہائی پرائسز دی. پھر ہم نے ایگری کیا، پھر پرائسز بڑھ گئی کانٹریکٹ سے، ہم نے کانٹریکٹ ریوائز کر دیے. لیکن جب پرائسز ڈیکریز ہوئی تب ہم نے کچھ نہیں کیا. جیسے کہ یہ ریٹ آ رہے ہیں، ابھی ہم فوکس کرتے ہیں جی، اگر مطلب کمپنی ہے، شپنگ کمپنی ہے ہانگ کانگ کی، اس سے ہم نے کہا جی میٹرک ٹن اتنا ہے تو آپ کیا ریٹ لیں گے US ڈالرز پر میٹرک ٹن. اگر آپ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بھی سمجھ آ رہی، آپ صرف ریٹس کی طرف فوکس کریں. یہ ریٹس جو ہیں مارکیٹ میں چل رہے تھے 104.91 110.94. پھر کیا ہوا، پرائسز کیا ہوئی، اسی طرح سپتمبر کے اندر، اکتوبر کے اندر ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی. یہ لیکن ڈیکریز کب سے ہونا شروع ہوئی، سپتمبر 8 سے، مطلب 2008 میں. ہمیں ایک چارٹر بتاتا ہے کہ 2008 سے پرائسز گرنا شروع ہو گئی. اوکے ڈن. پھر کیا ہوا آپ یہ دیکھیں، ہم نے کانٹریکٹ کیا 2003-04 میں، ریٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا 10.89، لیکن اپورڈ ٹرینڈ تھا، کیونکہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کب آیا پرائس کے اندر، 2008 میں. 2003 میں پرائسز اوپر جا رہی تھی، کانٹریکٹ ریوائز ہو گئے. اس صورت میں کانٹریکٹ ریوائز ہو گئے اور اتنے پرسنٹ انکریز ہوا، 65%، ادھر سے 65%. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اور پھر نیو پرائس اینڈ دین یہ چینج ان پرسنٹیج. اسی طرح یہ 41 پہ ریٹ بڑھا دیا گیا 65%. یہ بات ہو رہی ہے 2003 اور 2004 میں. اسی طرح 2006 اور 2007 میں پھر پرائسز انکریز ہو گئی تو کمپنی کے مینجمنٹ نے کانٹریکٹ بھی ریوائز کر دیے بہت ایزیلی وینڈرز کے ساتھ. دیکھیں یہ تھا، پھر یہ پرائس ہو گئی 70% انکریز، 10.66 18.12 70%. اسی طرح یہاں پہ اس پورٹ سے اس پورٹ تک 20.07 پرائس تھی، 29 پہ چلی گئی، 44.5% کا انکریز ہو گیا، ہم نے کانٹریکٹ ریوائز کر دیے. اسی طرح انڈیا کا بھی تھا، مطلب گوا انڈیا پورٹ سے چیزیں اگر آنی ہیں یا بھیجنی ہے، آنی ہے تو کیا چارجز ہوں گے جی، اتنے چارجز ہوں گے، 18.59 سے 48.50 کر دیا گیا، 161% سے پرائس بڑھا دی گئی، اور ہم نے جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے ریوائز کر دیے بہت ایزیلی. کیونکہ ہم چیزیں منگوا رہے ہیں تو انڈیا سے یہاں تک، گوا کا جو پورٹ ہے گوا انڈیا کا، یہاں تک آنے کے یہ پرائسز انکریز ہوگی. اوکے ویری گڈ. لیکن ہم نے دیکھا تھا سپتمبر 2008 سے 2000 آگے 8 کے بعد پرائسز ڈاؤن ورڈ ہونا شروع ہوگی، پرائسز گرنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے اوکے. اب یہ دیکھیں ہمارا جو کانٹریکٹڈ پرائس تھی اب ان کمپنیز کے ساتھ پورٹس کے مطابق وہ $118 US ڈالرز پر میٹرک ٹن تھی، اور اب جو پرائسز ہوگی وہ یہ پرائسز ہوگی. کیا ہوا، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ گیا. 2003 سے 2007 تک اپ ورڈ ٹرینڈ تھا، پرائسز بڑھی، ہم نے کانٹریکٹ ریوائز کر دیے. لیکن جب پرائسز 2008 کے بعد گرنا شروع ہوئی تب ہم نے کانٹریکٹ ریوائز نہیں کیے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے وینڈرز کو بہت زیادہ ریلیکسیشن دی، انہوں نے کہا پرائسز بڑھا دو، ہم نے بڑھا دی. لیکن جب پرائسز اب گری اگست 2008 کے بعد، دیکھیں پھر کیا پرائس تھی کانٹریکٹڈ 115.99، ہوئی کتنی 93.23. لیکن ہم نے کانٹریکٹ ریوائز نہیں کیا،
ادھر 85.80 کانٹریکٹ کے مطابق، انٹرنیشنل پرائس کیا ہے 78. ہم نے ڈیکریز نہیں کیا کانٹریکٹ. اسی طرح یہاں دیکھیں کتنا فرق ہے. 110 US ڈالرز پر میٹرک ٹن پرائس تھی کانٹریکٹ کے مطابق. مارکیٹ پرائس کیا ہے 53.42، مطلب پریویلنگ پرائس اس ٹائم پہ. ہم نے نہیں کانٹریکٹ کیا ریوائز، جس کی وجہ سے یہ سارا لاس کمپنی کو بیئر کرنا پڑا. تو کتنا نقصان ہوا آپ کو؟ 2.1 بلین کا. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا. یہ سارا لاس کمپنی کو بیئر ہوا، پہلے را مٹیریل کی پرائس میں اور اب اس طرح کی پرائسز میں. ٹھیک ہے، مطلب فریٹ کے کانٹریکٹس میں. تو اب یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل سے ڈسکس کیا یہ ابھی ہم نے جتنا بھی ڈسکس کیا، اس ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ مینجمنٹ نے نیگلیجنس دکھائی یا انٹینشنل ایسے کیا، لیکن وینڈرز کو کافی زیادہ ریلیکسیشن دی گئی. جب پرائسز، سب سے پہلی بڑی غلطی، جب پرائسز بڑھ رہی تھی تب ایگریمنٹ کیا. اور جب پرائسز مطلب کرنا کب چاہیے تھا ایگریمنٹ؟ جب پرائسز سب سے لو ہوتی ہیں اور پیک کی طرف جاری ہوتی تب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا، پرائسز پیک پہ تھی اور جب پرائسز ڈاؤن ہوئی ہم نے جب پیک پہ تھی تب ایگریمنٹ کیا. اور سیکنڈ مسٹیک ہم نے کیا کی، جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہم اپورڈ ٹرینڈ تھا تو ہم نے وینڈرز کو ریلیکسیشن دی اور وینڈرز کو کیا کیا، ہم نے ہائر پرائسز دی. وینڈرز کے مطابق ہم نے کانٹریکٹ ریوائز کیے. لیکن جب وہی پرائسز ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی طرف آئی تب ہم نے کانٹریکٹ ریوائز نہیں کیا اور کمپنی کو نقصان پہنچایا اور وینڈر کو بینیفٹ دیے، جس کی وجہ سے کمپنی کو کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا. اس کو آپ فراڈ کہہ لیں، نیگلیجنس کہہ لیں، بٹ یہ فراڈ تھا. جو کیس ریسرچ ہوئی، اس کے اوپر انویسٹیگیشنز بیٹھی، فائنل یہی پروف ہوا کہ یہ فراڈ تھا.